شہر کی شام ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، دکانوں کی روشنیاں اور لوگوں کا ہجوم۔ لیکن عین اسی ہجوم میں ایک آدمی بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا نام حفیظ مرچنٹ تھا، ایک اکاؤنٹنٹ جو ہمیشہ خاموش، سیدھا سادہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص سمجھا جاتا تھا۔ مگر اس رات اس کے ہاتھ میں ایک کالی فائل تھی اور اس کے اندر چھپا تھا 500 کروڑ روپے غائب ہونے کا راز۔ حفیظ تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن اصل خطرہ باہر نہیں، اس کے دل کے اندر تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ فائل غلط ہاتھوں میں گئی تو نہ وہ بچے گا اور نہ اس کی کمپنی کے بڑے لوگ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سکندر گروپ آف انڈسٹریز سے، پاکستان کی سب سے بڑی امپورٹڈ ایکسپورٹ کمپنی۔ آپ نے ایسی کمپنیاں دیکھی ہوں گی جو باہر سے صاف لگتی ہیں، لیکن اندر سے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اوپر سے شاندار بزنس، لیکن اندر گھپلا، جعل سازی، منی لانڈرنگ اور آف شور اکاؤنٹس کا جال پھیلا ہوا تھا۔ حفیظ مرچنٹ ایک چھوٹا سا اکاؤنٹنٹ تھا، کام صرف فائلز دیکھنا، ای میلز چیک کرنا اور حساب کتاب رکھنا۔ لیکن ایک دن اسے ایسی چیز نظر آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک رات وہ آفس میں بیٹھا اوور ٹائم کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ایک ڈیلیٹ کی گئی ای میل سسٹم CFO کمپنی کے ریکوری میں مل گئی۔ موضوع تھا پروجیکٹ بلیک باکس ارجنٹ ٹرانسفر۔ نیچے اکاؤنٹ نمبر درج تھا اور رقم 500 کروڑ۔ حفیظ کا دل لرز گیا۔ 500 کروڑ آخر کس کو بھیج رہے ہیں اور کیوں؟ پھر اس نے مزید کھوج لگائی تو ایک فائل ملی جو کبھی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ نہیں رہی تھی۔ فائل کا نام تھا پرائیویٹ 7B آپریشنز۔ اس میں پیمنٹس تھیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، ایسے اکاؤنٹس جن کے نام بھی فرضی تھے، اور آخری پیج پر ایک لائن لکھی تھی، اگر یہ فائل باہر گئی تو ہم سب کا کھیل ختم۔ یہاں کہانی میں آتی ہے ماریہ خان، ایک انویسٹیگیٹ جرنلسٹ جو بزنس جرائم پر رپورٹنگ کرتی تھی۔ اس نے کئی بڑے گروپس اور گھپلے پہلے ہی ایکسپوز کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی ایک نئے کیس کی تلاش میں تھی، اور قسمت نے اسے ٹھیک اسی جگہ لا کھڑا کیا۔ ایک دن اسے ایک انجان نمبر سے میسج ملا، میرے پاس 500 کروڑ کے گھپلے کے ثبوت موجود ہیں، اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو کل رات پرانی فیکٹری کے پاس آ جاؤ۔ ماریہ چونکی۔ گھپلا کس کمپنی کا ہے؟ 500 کروڑ کون ہے یہ؟ تجسس بڑھا اور وہ گئی۔ رات کا وقت، پرانی بند فیکٹری، ٹوٹی کھڑکیاں اور باہر صرف کتے بھونکنے کی آواز۔ ماریہ فلیش لائٹ آن کر کے اندر داخل ہوئی۔ اچانک سایہ ہلتا ہے۔ ڈرو مت، میں وہی ہوں جس نے میسج کیا تھا۔ میرا نام حفیظ ہے۔ وہ کانپ رہا تھا، بالکل خوف زدہ۔ ماریہ نے پوچھا، کون سی فیکٹری؟ کیا ثبوت تو ہے تمہارے پاس؟ حفیظ نے وہ کالی فائل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ فائل 500 کروڑ کی ہے، اگر میں زندہ رہا تو مزید بھی بتاؤں گا۔ جیسے ہی ماریہ نے فائل کھولی، باہر گاڑیوں کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ کوئی وہاں پہنچ چکا تھا۔ باہر رکے SUV 2 کالے، 4 آدمی نیچے اترے، ہاتھوں میں اسلحہ۔ ماریہ نے فوراً فائل بیگ میں ڈال لی۔ حفیظ کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ یہ لوگ کمپنی کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا
کہ میں نے فائل باہر نکالی ہے تو بس ہم دونوں ختم۔ ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پچھلے دروازے سے چلتے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے پچھلی عمارت کی طرف نکلے۔ پیچھے سے آواز آئی، اوئے کوئی اندر ہے؟ تلاش کرو، فائل انہی کے پاس ہے۔ ماریا اور حفیظ اندھیرے میں چھپتے چھپاتے باہر نکل آئے۔ ماریا نے اگلے دن اپنے میڈیا دفتر میں فائل کا تجزیہ شروع کیا اور اسے جو حقیقتیں پتہ چلی وہ چونکا دینے والی تھی۔ پہلی حقیقت، کمپنی نے 4 سال سے جعلی انوائسز بنا کر قانونی پیسے بلیک منی میں بدلے۔ دوسری، درجنوں آف شور کمپنیز بنی جن میں اربوں روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ تیسری، سرکاری اہلکاروں کو رشوت دے کر آڈٹ رپورٹ بدلوا دی گئی تھی۔ چوتھی، بلیک باکس نامی ایک خفیہ فنڈ چل رہا تھا جس میں 500 کروڑ شامل تھے۔ پانچویں، سی ای او کے ساتھ ساتھ سی ایف او بھی اسی کھیل میں شامل تھا۔ ماریا نے سوچا، یہ رپورٹ اگر میں نے پبلک کر دوں تو ملک میں ہلچل مچ جائے گی، لیکن حفیظ، اس کی جان خطرے میں ہے۔ ماریا نے حفیظ کو کال کی، مجھے سچ سامنے لانا ہے لیکن تمہیں بھی بچانا ضروری ہے۔ حفیظ نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں نے آواز نہ اٹھائی تو باقی سب متاثر ہوتے رہیں گے۔ یہ کمپنی عوام کے ٹیکس کھا رہی ہے۔ میں تیار ہوں۔ اسی رات ماریا نے ایک مکمل رپورٹ تیار کی، پروفز، فائلز، ای میل ریکارڈز، سب کچھ۔ پھر اس نے اپنے چینل پر ایک خصوصی انویسٹیگیٹو ڈاکیومنٹری چلا دی۔ ویڈیو پبلش ہوتے ہی پورے ملک میں دھماکہ ہو گیا۔ ہیش ٹیگ ٹرینڈز کرنے لگے، نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ 500 کروڑ کا فراڈ، سکندر گروپ بے نقاب، حکومت نے ایکشن لیا، سب حرکت میں آ گئے۔ ایف آئی اے، نیب نے ملک چھوڑنے کی کوشش کی مگر ایئرپورٹ پر ہی پکڑے گئے، جبکہ حفیظ اسے گواہ کے تحفظ میں رکھا گیا کیونکہ وہ کیس کا سب سے اہم گواہ تھا۔ 4 مہینے بعد فیصلہ آیا، سکندر گروپ کے تمام بڑے افسران جیل گئے۔ ماریا کی رپورٹ نے ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا بزنس گھپلہ ایکسپوز کیا، لیکن ایک رات ماریا کو پھر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، تم سمجھتی ہو کھیل ختم ہو گیا۔ یہ صرف پہلا حصہ تھا۔ فائل بی نمبر 7 ابھی بھی موجود ہے، بلیک باکس اصل۔ ماریا چونک گئی، کیا ایک اور گروپ یا کوئی واقعی باقی بچ گیا ہے؟ کیمرہ ماریا کے چہرے پر زوم ہوتا ہے اور اس کے بعد اسکرین بلیک۔ کہانی ختم مگر راز باقی ہے۔ اگر آپ اس کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔